میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ اور اگر کہا جائے تو ہر کوئی اس بات کا شاکی ہے، یا پورا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے، وہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، تو لوگ کافی جمع ہوتے تھے، دعائیں کراتے تھے ان سے۔ تو ایک دن سب جمع تھے تو ایک شخص آیا، کہنے کا حضور میرے لیے دعا کریں، میری 10,000 روپے کی آمدنی ہے اور بیوی میں اور 2 بچے، 4 افراد ہیں، پورا نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے دعا کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، کہنے کا حضور میں ایک چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہوں اور مہینے کے 25,000 روپے کماتا ہوں، گھر میں 4 افراد ہیں، پورا نہیں ہوتا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ اس کے لیے بھی دعا ہو گئی۔ پھر ایک شخص آیا، کہنے کا حضور 50,000 روپے کما لیتا ہوں، 4 افراد ہیں، پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ افراد وہی ہیں، آمدنی بھی زیادہ ہے، پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تنگ دستی ہے نا، ہاتھ کھچا ہوا رہنا، یہ عموماً لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات، مدنی چینل جو دیکھتے ہیں الحمدللہ اس میں بہت ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں، یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے، خوش باش کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو نگران شورا سے ایک مرتبہ کسی نے ایسی سوال کیا تھا کہ حضور پہلے میری آمدنی 10,000 تھی، خرچہ 12,000 تھا، میں نے بھاگ دوڑ کی، اپنی آمدنی 12,000 کی تو خرچہ 15,000 ہو گیا۔ میں نے پھر دوڑ لگائی، اپنی آمدنی 15,000 کر لی، اب خرچہ 20,000 ہو گیا۔ یہ پکڑ میں نہیں آ رہا ہے، تو کیا کریں؟ تو بڑی خوبصورت مشورہ دیا کہ بھائی جب تمہاری آمدنی 10,000 تھی اور خرچہ 12,000 تھا، تو آمدنی بڑھانے کے بجائے تھوڑا خرچہ گھٹا دو نا، یوں مطلب انسان ریلیکس ہو سکتا ہے نا۔ تو بہرحال دنیاوی طور پر کوشش جاری رکھنی چاہیے، لیکن جائز حلال طیب روزگار کمائیں گے۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، کسی کا حق طلب کر کے، کسی کو دنیاوی طور پہ خوش کرنے کے لیے، کسی کی عزت اچھالنے کے لیے کوئی ہم کو پیسے دے دے کہ تو یہ کام کر تجھے پیسے دیں گے، تو نہ یہ پیسہ نہیں چاہیے ہے۔ کسی کا حق طلب کر کے ہم پیسہ لیں نہ، کیونکہ ایسا شخص جو ہے نا پھلتا پھولتا نہیں ہے، بظاہر بہت آسائشیں ہوتی ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال جہاں دنیاوی طور پر ہمیں ان معاملات کا حل کرنا ہے، درود پاک پڑھنا یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ ان مصائب مصیبتوں کو دور کرنے میں بہت پاورفل وظیفہ ہے یہ۔ اور درود پاک ایسا عمل ہے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک ہے۔ تو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اور روزانہ 500 مرتبہ جو یہ درود شریف پڑھے کوئی بھی، علماء نے لکھا ہے کہ وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے کہ میری دولت بڑھ جائے اس لیے میں درود شریف پڑھتا رہوں،
مجھے مال مل جائے میں اس لیے نہیں، آقا کی محبت میں، آقا کی چاہت میں، ان سے عشق میں میں یہ کام کروں، ضمناً میرے دنیاوی مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی آیات، ترجمہ و تفسیر اور اس ضمن میں علماء کے کچھ ارشادات ہم سنتے ہیں جمعہ کی اس بیان میں۔ سورہ مریم یہ 16ویں پارے میں بڑی مشہور سورت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اس کی آیت نمبر 54 اور 55 اس میں ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ حدیث پاک میں ایک یہاں تک ہے کہ ذوالحجہ کے یہ جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں، تو یہ جو 10 دن ہیں ان میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا ملتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے قربانی کے ایام بھی آنے والے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد میں اسلامی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانیاں کرتے اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان ان دنوں میں قربانی کر رہے ہیں، سعادت پا رہے ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جو طاقت نہیں رکھتے اللہ کریم ہے، اللہ انہیں بھی وسعت عطا فرمائے کہ وہ بھی اس سعادت کو پائیں اور اللہ پاک کے فضل و رحمت سے حصے دار بنے۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ ایک بات یہ ضرور کہی جائے گی کہ جو یہ دن ہوتے ہیں نا راہ خدا میں خرچ کرنے کے جو دن، اس میں بعض ورڈ استعمال ہوتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی سے، یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں، پھر ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے۔ تو چاہے مرد ہے عورت ہے، وہ معلوم تو کرے، چاہے عورت ہے، اب اس کے پاس اگر سونا ہے، اس کی وسعت ہے، تو جناب اس کو قربانی کرنی ہے۔ اب وہ کہے کہ جناب ہمارے بیٹے کا وہ نہیں ہے، تو شوہر کا فلاں نہیں ہے، اس کے کاروبار نہیں ہے، اس لیے ہم قربانی نہیں کر رہے، ایک بکرا کر رہے۔ اب گھر میں اگر 3 افراد کی وہ ہے قربانی، ایک کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ حساب کتاب بنائے، اور اگر یہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو جو بھی ایک جائز طریقہ ہے، ظاہر ہے میں ابھی آن ایئر ہوں تو جو اس میں مشورہ کیا جائے، لیکن قربانی خوش دلی کے ساتھ کی جائے، اللہ کے لیے کی جائے۔ بعض اوقات گھر میں 6-6 7-7 حصے ہوتے ہیں، 2-3 بکرے کر لیے، اب بکرے میں تو ایک ہی حصہ ہوتا ہے، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کی جائے، سنت ابراہیمی ہے۔ اور ظاہر ہے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بڑی خوبصورت یاد ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ اللہ پاک کے پیارے نبی ہیں، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت اسماعیل ہی کی اولاد میں سے بہت بلند رتبہ ہستی ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ ہی وہ ذیشان ہیں کہ جن کی یاد میں ہم قربانیاں کرتے، آپ ہی کے قدموں کی برکت سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا،
آپ ہی نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اللہ پاک نے آپ کو قبیلہ جرہم اور قوم عمالقہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے فصیح عربی زبان میں کلام فرمایا، اور اللہ پاک نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ پھر انہی بیٹوں سے آگے نسل چلی، عرب کا یہ سارا خطہ آباد ہوا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں سیدنا اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ہم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 سنی ہے، اللہ پاک نے اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ اوصاف، کوالٹیز یہ بیان کی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو۔ یہ قرآن پاک کی بڑی زبردست تعلیم ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم لوگ نبیوں ولیوں کے ہی قصے سناتے ہو، تو ایسوں کے لیے عرض ہے کہ نبیوں ولیوں کا ذکر کرنا، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو پڑھنا، بیان کرنا قرآن ہی کی تعلیم ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اور بڑی خوبصورت ایک بات امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب بھی بزرگوں کے جو دن آتے ہیں نا، اس میں ان کی سیرت پڑھیں۔ جی ہاں، تو آپ پڑھیں تو اس میں آپ کا نبیوں کے اوصاف ملیں گے۔ تو یہ سورہ مریم اگر ہم پڑھتے ہیں تو کہیں اللہ پاک نے کتاب میں فرمایا کہ ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، کہیں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، تو کہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ تو یہ مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ولیہ کاملہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نبیوں ولیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے پہلے دادا پردادا یہ جو گزرے ہیں، اب یاد کریں بچپن میں کوئی ایسا مہینہ دن گزرتا ہو جس میں ان کی یادیں نہ منائی جاتی ہو، فاتحہ کرنا، درود کرنا، یہ سب سلسلہ تھا۔ تو بہرحال قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں انبیاء کے بھی ذکر آتے ہیں، اولیاء کے بھی تذکرے ہیں، صحابہ کا بھی ذکر خیر ہے، اہل بیت کی شانیں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا ذکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے۔ اللہ کے پیارے دوستوں یعنی اولیاء کا ذکر بھی ذکر اللہ ہے، صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کا ذکر بھی ذکر اللہ ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ذکر کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے، ہم اس سے محروم نہ رہیں کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ہم تو ہر آن اللہ اور اس کے حبیب کا اور اس کے ولیوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو خیر کہ کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، تو اس سے آگے کیا ارشاد ہوا؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیارا وصف، کیا وعدے کے سچے تھے۔ یقیناً سارے نبی، سارے انبیاء وعدوں کے سچے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ وعدہ نبھانے میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اس لیے خاص ذکر فرمایا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، اور مزید ارشاد فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔ آپ علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان ہے کہ رب کریم نے آپ کو قبیلہ جرہم اور قوم عمالقہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ انہیں راہ حق کی طرف بلاتے، نیکی کی دعوت دیا کرتے، کئی لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر جنت کے حقدار بنے۔ اللہ پاک نے مزید فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ تو یہ بھی آپ علیہ السلام کا پیارا وصف کہ آپ قوم کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہی تھے، گھر میں بھی نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ یہ آپ کی بلند شان ہے کہ آپ رب تعالیٰ کے ہاں بلند مقام رکھتے ہیں، اللہ پاک کے بہت پسندیدہ بندے ہیں۔ تو رب کریم
ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم تو کسی لائق نہیں. رب رحمان اور رب رحیم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے، ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی سچا بنا دے، ہمیں بھی اچھا بنا دے، اور رب تعالی ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. تو ابھی ان آیات میں ہمیں سبق کیا ملا یہ ذرا سنیے کہ پہلا جو آپ کی کوالٹی بیان ہوئی ان آیت مبارکہ میں، انہو کان صادق الوعد، کہ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا. تو یہ آپ کا بہت ممتاز وصف تھا، کوالٹی تھی کہ آپ وعدوں کے سچے تھے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی کسی سے کوئی وعدہ فرماتے تو چاہے پورا کرنا کتنا ہی مشکل ہوتا، آپ وعدہ ضرور پورا کیا کرتے تھے. اب سنیے کیسا آپ کا یہ انداز تھا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کا دوست یہ کسی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے. آپ کے دوست نے عرض کی کہ علی جا بستی میں تشریف لے چلیے اور کچھ خرید لائیے، یا آپ تشریف رکھیے، میں جاتا ہوں، آپ کی ضرورت کی چیزیں بھی میں ہی لے آؤں گا. فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوں، تم خریداری کر کے آ جاؤ. اب وہ شخص بستی میں گیا، خریداری کی. اب اسے یاد نہیں رہا کہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کا انتظار کر رہے. وہ دوسرے کسی رستے سے نکل گیا. اس واقعے کو چند دن گزر گئے. ایک دن اچانک وہ شخص وہیں سے گزرا تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام وہیں تشریف فرمائے. نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ جب تک یہیں ہیں؟ فرمایا تمہارے انتظار کا وعدہ تھا، جب تک تم نہ آتے میں کیسے جا سکتا تھا. یہ تھا. اور اسی طرح ایک مرتبہ کہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا میں فلاں جگہ تم سے ملوں گا، مقررہ وقت پر آپ اس جگہ تشریف پہنچ گئے، وہ شخص بھول گیا. انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی، شام کے بعد رات، اور اگلا دن آ گیا. اب پوری رات گزرنے کے بعد اگلا دن اس شخص کو یاد آیا. جب وہاں پہنچا تو آپ وہیں کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے. حیرانی سے عرض کی کہ اب تک یہی ہے. افسوس میں تو بھول گیا تھا. تو یہ اللہ کے نبیوں کے اخلاق کہ آپ نے غصہ نہیں فرمایا، اس شخص کو ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہ کہا، بلکہ نرمی سے فرمایا جب تک تم نہ آتے میں یہیں ٹھہرا رہتا. اب یہ باتیں جو ہم پڑھتے ہیں تو ہم کمپیریزن تو کریں گے نا کہ یہ اخلاق کریمہ، یہ جو وعدے کی سچائی، کمٹمنٹ کا پورا کرنا، یہ جو ہمارے بزرگوں نے اپنی سیرت میں ہم کو سکھایا ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے کمٹمنٹس کو پورا کریں. لیکن ہم قربانیاں یاد رکھتے، ہر سال اربوں روپے کے جانور ذبح کرتے. اچھی بات ہے، قربانی واجب ہے، ظاہر اس میں اس کو کمپیریزن یوں نہیں کریں گے کہ ہم چونکہ جیسے بعض نادان اس میں مثالیں دیتے، یہ چوٹ لگانے کی حد تک تو صحیح ہے، مگر اس نظر سے وہ قربانی نہ کرے تو یہ نہیں ہوگا. قربانی کرنی ہے لیکن جن پر واجب ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جن کی یاد میں قربانی کر رہے ہیں ان کے اخلاق بھی یاد کرنے ہیں، ان کے اوصاف دیکھنے ہیں کہ وہ کیسے تھے، وہ وعدوں کے سچے تھے. اگر میں نہیں ہوں تو جن کے نام کی، جن کے یاد میں قربانی کر رہا ہوں، میں اب انشاءاللہ اپنی زندگی کو ایسے بدلنے کی کوشش کروں گا. اب ہم کسی سے وعدہ کر لیں کہ فلاں جگہ ملوں گا، ہم ملتے ہی نہیں ہیں. کسی کا قرض لیا، اب لوٹانا ہے، شام کو لے لینا، کل لے لینا، اب وہ نہیں کر رہے. پھر جناب وہ کوئی ایسا معاملہ ہوا، اب اس نے فون کرنے شروع کیے، اب ہم نے دیکھا فون تو آ رہا ہے اس کا، گھر میں سے کسی کو دے دیا، بیٹا بولو ابو نہیں ہے، دے دیتے ابو نہیں ہے. تو موبائل آج بھول گئے. یہ بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں. دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کوئی، بھائی بلاؤ اپنے بھائی کو، بلاؤ اپنے ابو کو، بلاؤ اپنے شوہر کو، اور ہم اندر سے جواب دے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، جبکہ گھر پہ ہی ہوتے. تو یہ جو انداز ہے یہ نہیں ہے. اگر بالفرض انتظام نہ ہو سکا تو مزید مہلت بھی نہیں مانگتے، بلکہ منہ بھی نہیں دکھاتے. اب معاملہ جو ہے عجیب و غریب ہے. تو بہرحال عید قرباں پر قصاب حضرات وعدہ کرتے، 4 بجے آ رہا ہوں، 9 بجے آ رہا ہوں، 8 بجے آ رہا ہوں، 7 بجے آ رہا ہوں، اور انتظار کرتے کرتے سوکھ جاتا ہے. وہ 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بجے اب تو آ جا،
بس میں چھری پھیر کر ابھی آیا وہ ابھی آ کر وہ جانور پڑا ہوا ہے، کھال نہیں اتارے، کھال اتارے تو ٹکڑے نہیں کر رہے، اچھا گوشت بنا کر چلے گئے تو پائے سری یہ بس آ کر بنا رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہے، وعدہ خلافی یہ حرام ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے، اور حدیث پاک میں ہے جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں گے. تو اللہ اکبر، معلوم ہوا کہ وعدہ خلافی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک ہے. یہ جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا یار بڑا میں تو پہلے کماتا تھا، گھر میں بڑا سکون تھا، چین تھا، پورا ہو جاتا تھا، اب یہ پورا نہیں ہوتا. آپ چیک کریں، آپ پہلے سے زیادہ کما رہے، آپ کی آمدنی پہلے سے زیادہ ہو گئی، لیکن کیا وجہ ہے کہ پہلے اس سے کم کماتے تھے پورا ہو جاتا تھا، آج زیادہ کمانے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ مال تو بڑھ رہا ہے، برکت ختم ہو گئی. مال بڑھ رہا ہے، جھوٹ بول کر کاروبار ہو رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے مگر برکت ختم ہو گئی. تو یہ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں یہ ذہن میں رکھیے. وعدہ خلافی کہتے کس کو ہے یہ بھی ایک سوال ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ وعدہ خلافی کہتے کس کو ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پوری کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو. ایک اور حدیث پاک میں ہے جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو پھر پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے تو اس پر گناہ نہیں. یعنی جب ہاتھ کہتے ہیں نا کل آؤ گے، اب میں آؤں گا انشاءاللہ، اب یہ کہتے وقت اگر میرے دل میں ہے آؤں گا، تو یہ وعدہ خلافی. اب اگر وہ نہیں گیا کسی سبب سے، جائز مجبوری کے تحت، تو یہ وعدہ خلافی یہ نہیں ہے. بعض اوقات دل میں ہوتا ہے کہ نہیں جاؤں گا، یار آؤ گے نا، ارے بالکل میں ابھی آ رہا ہوں، اب دل میں نہیں ہے، یہ وعدہ خلافی ہو گئی. یہ وعدہ خلافی ہو گئی. اس دل کا تعلق یہ کون جانتا ہے؟ میں، میرا رب جانتا. بیل بجی جیسے دروازہ کھولا تو رشتہ دار آ گئے، ارے آئیے بٹھا دیا، چائے لائے، ارے بھائی پانی لاؤ، ارے لاؤ. کیا وہ بچوں کو نہیں لائے؟ اب وہ دل ہی دل میں آ رہا ہے یہ کہاں سے آ گیا، اور ہم زبانی کیا پوچھ رہے ہیں یا بچوں کو نہیں لائے. اب یہ جو چیز ہے یہ کون چیک کرے گا؟ یہ ٹیسٹر کس کے پاس ہے؟ یہ میرے پاس ہے. میں چیک کروں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس بات میں اور میرے اندر کے معاملے میں حقیقت کیا ہے. کسی کی شادی میں جاتے ہیں، میاں بیوی بچے سب جاتے ہیں، اب لیڈیز کے پورشن میں چلی گئی، جینٹس کے پورشن میں چلے گئے، دعوت ہوئی، سب کچھ ہوا، بہترین قسم کا کھانا کھایا، سب کچھ کر کے اب واپسی آ رہے تو لفافہ یا تحفہ اس شادی کا جو ہے بڑا آدمی جو بھی گھر کا، اس کو ارے حاجی صاحب بہت بہت مبارک، بیٹے کا ولیمہ کیا، ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ بھائی کھانا تو بڑا زبردست بنایا تھا، اور یہ ڈیکوریشن تو یار کہاں سے کرایا، مجھے بھی دینا یار ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں. اور وہاں سے لیڈیز میں اب گھر سے جب وہ نکلے باہر، یہاں سے آپ نکلے، وہاں سے لیڈیز نکلی، بچے بھی بیٹھ گئے گاڑی میں. اب جیسی گاڑی چلی، اب دعوتوں کے متعلق ہماری باتیں کیا ہوتی ہے، دیکھا کتنا قرضہ ہے لوگوں کا، مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیسی دعوت کی تھی، اتنی ڈشیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا ڈیکوریشن کرنے کی کیا ضرورت تھی. اب یہ برائیاں کس کی ہو رہی ہیں؟ اس کی برائیاں ہو رہی ہیں جس کو آپ ابھی مل کر آ رہے ہیں، اس کی برائیاں کر رہے ہیں جس کا کھا کر آ رہے ہیں، آپ اس کی برائیاں کر رہے ہیں جس کو تحفہ دے کر آ رہے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح کتنا تضاد ہے ہماری زندگی میں. اور پھر لیڈیز فوراً بولتی ہیں ہاں اس کی بیوی کو بھی دیکھا، اتنے سونے کے کڑے چڑھا رکھے تھے دکھانے کے لیے، ایسے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو یوں تھا تو. ارے آپ کے بچے کیا سوچتے ہوں گے، یہ کیسے میرے امی ابا ہیں یار، ابھی کھانا کھایا، ابھی لفافے دیے، ابھی گلے ملے، ابھی مبارکباد دی، اور ابھی اسی کو کوٹ رہے ہیں.
یہ کیسے ہمارے انداز ہیں، یہ کیسی ہماری سوچیں کہ اگر کوئی کسی کے متعلق بھی آ کے پھونک مارتا ہے تو ہم فوراً لڑک جاتے ہیں. ارے یار عجیب آدمی ہو آپ دیکھو تو صحیح کہ جو آدمی آپ کے پاس خبر لے کر آ رہا ہے وہ معتبر کتنا ہے، معتبر کتنا ہے وہ. آپ کیا اس کے سچائی کی کوئی گواہی دیتے؟ آپ اس کے ساتھ بزنس کرنا پسند نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، آپ ایسے شخص سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور وہ آ کر کسی کے متعلق پھونک مارتا تو فوراً سن لیتے. کیسے انداز ہے ہمارے یار، کیسی سوچیں ہماری. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اپنی طبیعت میں نیٹ اینڈ کلین، اندر باہر سے صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ کیا کہ اندر سے بغض بھرا ہوا ہے اور پیچھے جی حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب ہیں. یہ کیا انداز ہے ہمارا، یہ کیا انداز ہم نے اپنایا. بہرحال اپنی زندگی میں بالکل پرفیکشن لائے، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک کا ہم جو انداز سن رہے ہیں، آپ کے والد محترم نے آپ سے فرمایا بیٹا مجھے خواب دکھایا گیا کہ تمہیں رب کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں. آپ نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ وعدہ بھی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے سورہ صافات میں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کتنی مشکل بات تھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سوچیں کتنی مشکل بات تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام وعدے کے پکے تھے. آپ نے خود اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کو عرض کی کہ ابو جان میرے ہاتھ باندھ دیجئے، چھری کو تیز کر لیجئے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، اور مجھے جو ہے نا چہرے کے بل لٹائیے گا، تاکہ ایسا نہ ہو چھری پھیرتے ہوئے جب آپ میرا چہرہ دیکھیں تو باپ کی محبت جوش میں آ جائے اور اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ اس کو کرنے سے رک جائیں. نہ ایسا نہ کیجئے گا، بلکہ میرے آنکھوں پر پٹی باندھیے گا، میرے منہ کو زمین کی طرف کیجئے گا، چھری تیز کر لیجئے گا. آخر آپ نے اپنی گردن پیش کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی رکھی، لیکن عین اسی وقت اللہ پاک نے جنتی مینڈا بھیج دیا. یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک ہمیں وعدوں کا سچا بنائے، اچھا اور نیک بنائے، تاکہ ہماری ذات سے نہ ہمیں تکلیف پہنچے نہ ہمارے خاندان کو تکلیف پہنچے. آپ سوچیں آپ کا کوئی بھی مس بیہیو، آپ کا کوئی بھی ایٹیٹیوڈ، ایسا ایٹیٹیوڈ جو معاشرے میں آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے آپ کی اپنی ذات ڈیمیج ہوتی ہے؟ نہ وہ تو آپ کے باپ داداؤں کی طرف جاتا ہے. دیکھو یہ اس کا بیٹا، اس کی حرکتیں دیکھو کیسا ہے، اور پھر یہ آپ تو کر کے مر جاؤ گے، آپ کی اولاد بھگتتی رہے گی یہ اس کا بیٹا ہے جس نے یہ کارنامہ کیا تھا. کتابوں میں آج تک لکھے ہوئے نا واقعات، جنہوں نے اسلام کو، دین کو نقصان پہنچایا، ان کو کن الفاظوں سے یاد کیا جاتا ہے. تو عقل کے ناخن لیے جائیں، عقل کے ناخن لیے جائیں، اور کبھی بھی کوئی ایسا انداز نہ اپنایا جائے جسے دین کو، اسلام کو، مسلک کو نقصان پہنچے. اپنی ذات کو، اپنے خاندان کو، ہر چیز کو بچائیں. اسی طرح ایک بڑا خوبصورت اس میں سبق ہم کو ملا، وہ کیا تھا؟ اہل خانہ کو نیکی کی دعوت. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دوسرا وصف بیان ہوا، فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. تو یہ بھی بڑا پیارا وصف ہے. اللہ پاک نے اپنے پیارے بندے اسماعیل علیہ السلام کو جو کوالٹیز، جو وصف اوصاف عطا فرمائے، وہ یہ بھی تھا کہ آپ اپنی قوم کو بھی نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بھلائی کا حکم دیتے تھے. یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی طرف توجہ دینا. مگر افسوس معاشرہ تنزلی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. معاشرے میں نوجوان بے راروی کا شکار ہے، آوارگی بڑھتی جا رہی ہے، بے حیائی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. آپ کہیں گے جناب کیا کریں؟
کیا کریں، حالات یہ سے. ارے نہیں ہے، کیا جھکے رب کی بارگاہ میں، کیا روئے رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کوئی آنسو بہائے کہ یا اللہ کرم کر دے، ہماری نسلوں پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، خود ہمارے حال پر بھی رحم فرما، ہمیں عقل سلیم عطا فرما کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی نحوستوں کے سبب ایمان برباد ہو جائے. یہ نیکیوں کی طرف مائل نہ ہونا، یہ نمازوں میں دل نہ لگنا، یہ مال ملنے کے باوجود اپنی مال کی زکوٰۃ نہ دینا، قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا، مختلف ہیلے بہانے کرنا، ایسے انداز اپنانا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کے جو سوشل اکاؤنٹ ہے ان کو استعمال کرنا جس سے دین کا مذاق اڑتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، مذاق میں کفریہ بکے جا رہے ہیں، اور ہم بھی ایسے نادان کہ سمجھ بھی نہیں ہے کہ انہی کے میسیجز، انہی کی ویڈیوز ہم وائرل کر رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انداز بھی درست نہیں ہے کہ مسجدوں کی طرف رغبت کم ہے، علم دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، مسلمان اپنے مقصد زندگی کو بھول کر بس کھاؤ پیو جان بناؤ اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد تک معلوم نہیں، ایک مسلمان کے لیے ضروری اور بنیادی مسائل ہیں وہ معلوم نہیں، پاکی ناپاکی کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ایمان بک رہے ہیں، اور کیسی کیسی برائیاں معاشرے میں سر اٹھا رہی ہیں آپ بھی واقف ہیں. ذرا غور فرمائیں، اس سبب کی روک تھام کا اصل مرکز کیا ہے؟ ہمارا گھر. جی ہاں، اگر ہماری ماں ہے، باپ ہے، دادا ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، شوہر ہیں، بڑا بھائی ہے، گھر میں اپنے بچوں، بھتیجوں، نواسے نواسیوں، اپنے اہل خانہ بہن بھائیوں کی اصلاح، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کے بارے میں کچھ سوچو بچار نہیں کرتے. پڑھائیاں ہو رہی ہیں تو دنیاوی پڑھائیاں ہو رہی ہیں، اور اگر دینی اداروں میں کوئی 19-20 کمزوری ہو بھی گئی تو فوراً ہٹا دیا. ارے دینی اداروں سے تعلق توڑ کے جائیں گے کہاں؟ آخر مرنا ہے نا. اس مرنے کے بعد ہماری اولاد یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی، ہمارے لیے کیا ایصال ثواب کرے گی؟ ہم نے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں سکھایا اپنے بچوں کو. قرآن اگر حافظ بھی بنایا تو وہ حافظ رہا نہ رہا اس کی ہمیں کہاں ٹینشن ہے. ہم نے ان کو دین کے بارے میں کتنی معلومات دی ہے، پھر کتنا ہم اس کے پیچھے فالو اپ کر رہے ہیں، کتنا کچھ دیکھ رہے ہیں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا اہتمام ضروری ہے. اور بعض لوگ سمجھاتے اور بڑا کمال کا سمجھاتے، کیونکہ مال و اسباب یہ تو جو نصیب مقدر میں مل جاتا ہے، مگر اصل تو یہ ہے نا کہ میں اگر اپنے بچوں کو بنگلے، گاڑیاں، کاریں، سب کچھ جو ہے جائز طریقے سے کمانا وہ کما کر میں دے بھی جا رہا ہوں، ان کو سوچ بھی تو دینا. اپنے بچوں کی یہ فکر ضرور ہے ہمیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. ارے یہ بھی تو سوچ بنائیں کہ ان بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. ان کو بھی تو سوچ دینا، ان کو بھی تو کچھ سمجھائے نا. ایک بڑا امیر آدمی تھا، مالدار تھا، لیکن تھوڑی دین کی بھی سمجھ بوجھ تھی. جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بچے کو ایک موزے کی جوڑی دی اور کہا کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے اور جب مجھے غسل دیا جائے، مجھے کفن پہنایا جائے، تو یہ موزے کی جوڑی جو ہے نا یہ مجھے ضرور پہنا دینا، مجھے پہنا کر ہی دفن کرنا. اب اس کو غسل دیا گیا، اس کو کفن پہنایا گیا. اب بیٹا جو ہے وہ موزے کی جوڑی لے کر آیا، اور اس موزے کی جوڑی جب پہنا دی تو وہ پھٹے ہوئے تھے موزے. خیر اس نے کہا کہ ابا نہیں دیے تھے تو پھٹے ہوئے موزے پہنا دیے. تو کسی صاحب علم نے دیکھا تو کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے ابو نے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یہ موزے پہنا دینا، تو میں ان کی وصیت پر عمل کر رہا ہوں. تو اہل علم نے کہا کہ بیٹا نہیں، یہ درست نہیں ہے، آپ نہیں پہنا سکتے. تو خیر اس نے کچھ ہیلو جد کی لیکن منع کیا تو اس نے بہرحال اتار دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے ایک دوست نے اس کو اس کے والد کا ایک پرچہ دیا، اور اس نے لکھا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ موزے کی جوڑی تمہیں پہنانی نہیں دی جائے گی، لیکن میں تمہیں یہ وصیت کر کے وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بیٹا
میرے پاس اگرچہ بہت سارا مال ہے، میں اس دنیا میں رہا، میرے پاس گھر ہوا، گاڑیاں ہوئی، بنگلے ہوئے، سب کچھ تھا، لیکن دیکھ لو ایک پھٹے ہوئے موزے بھی مجھے کہیں پہننے دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جب تم جاؤ گے دنیا سے، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ پھٹے ہوئے موزے بھی تم کو یہیں چھوڑ کے جانے پڑیں گے۔ لہٰذا اس دنیا سے دل نہ لگانا، آخرت کی تیاری کرنا۔ تو یہ لیسن ہے، یہ پیغام ہے، یہ سوچ دینا ضروری ہے اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، کہ وہ یہ سوچ بنائیں، اور ان کو بھی نمازی ہمیں بنانا ہے، ان کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، خود کو اور اپنے گھر والوں کو نیک رستے کا مسافر بنا کر، انہیں نیکی کی دعوت دے کر جہنم سے بچنے کا سامان کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں مسلمان کو اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں اہل خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا بھی لازم ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی آل اولاد کو، گھر میں جو افراد اس کے ماتحت ہیں، ان سب کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے یا دلوائے، یوں ہی اسلامی تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت کرے تاکہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ اور ماشاءاللہ الکریم آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم اس سلسلے میں دعوت اسلامی کی خدمات کو دیکھتے ہیں، دعوت اسلامی کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں، تو دعوت اسلامی نے اس سارے کام کا سمجھو کہ بیڑا اٹھا کے رکھا ہے۔ صرف ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو اس سے صرف اٹیچمنٹ دینی ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ کو کہا گیا کہ آپ ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماع شہروں میں، ایک شہر میں بھی کئی مقامات ہوئے، خود کراچی سٹی میں 20 اجتماعات ہو رہے ہیں۔ اب اگر میں اپنی بچوں کو لے کر اس اجتماع میں آتا ہوں تو اس اجتماع میں آنے کا مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ مجھے اپنی اصلاح ملے گی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر آیا ہوں، مجھے اپنے بچوں کی اصلاح کا سامان ملے گا۔ آپ کہیں گے ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ جی ہاں، دعوت اسلامی نے آپ کے گھر کی خواتین لیڈیز کے لیے بھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے۔ آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے جب امیر اہل سنت بھی یاد دلاتے کہ 1991 میں جب دعوت اسلامی کی مدارس المدینہ کا آغاز ہوا تھا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم کراچی میں 20 مدرسے کھولیں گے۔ آج وہ مدرسے بڑھتے بڑھتے کراچی میں ہی 800 سے زیادہ مدرسے ہو گئے۔ یہ کیا ہیں سارے؟ پھر گلی گلی مدرسۃ المدینہ۔ یہ دیکھیں، یہ سوچ ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہم دور نہیں بھیج سکتے۔ صرف یہی ہے کہ اپنے گھر کی جو بچیاں ہیں، بڑی عمر کی خواتین ہیں، ان کو کورس کرا دیں۔ آپ دعوت اسلامی کورس کرا رہی ہے، کاسٹ فری آف کاسٹ کرا رہی ہے، آن لائن کروا لیں اپنے گھر کی خواتین کو، اور پھر محلے کی بچیوں کو آپ پڑھائیں تاکہ اس قرآن کی، دین کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ ہزاروں مدارس المدینہ قائم ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے جناب کہاں ہیں؟ تو ذرا اپنے خاندان پہ ہی نظر کرو نا بھائی، آپ اپنے خاندان پر ہی نظر کریں، ایمانداری سے تعصب کا اینک ہٹا کر ذرا دیکھیں، غور کریں، آپ کے اپنے خاندان میں کتنے ایسے ہیں جو آپ کو حافظ قرآن ملیں گے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ ایمانداری سے اس کو غور کریں، یہ سارا فیضان کس کا ہے؟ آپ بالکل برملا کہیں گے دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ ہم کو تو نہیں آتا تھا قرآن پڑھنا، ہمارے تو کلمے درست نہیں تھے، ہماری نماز درست نہیں تھی۔ آج دعوت اسلامی نے شوق دیا تھا، جب ہمارے علاقے میں مدرسہ کھلا تو ہم نے ہی دوسرے علاقوں میں جا کر مدارس کھولے۔ یہی شوق ملا تھا، یہی ہمت اور حوصلہ ملا تھا۔ تو آج یہ کیا ہے؟ آج یہی ہے کہ اپنے گھر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ پھر بلڈنگ کی طرف توجہ کریں، پھر محلے کی طرف آئیں، اور جنہوں نے یہ کوششیں کی ہیں، اللہ پاک نے ان کے گھروں سے اسلامی فیضان کو عام کیا ہے، ان کے گھروں سے دین کی تعلیمات عام ہوئی ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، چنانچہ حاکم نگہبان ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، آدمی اپنے اہل خانے پر نگہبان ہے اس سے اس کی اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ ہم اپنے گھر بار میں اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیصل آباد والے ایک بڑا عبرتناک واقعہ لکھتے ہیں کہ عرب شریف میں دو دوست تھے، ایک ریاض میں رہتا تھا، دوسرا جدہ میں۔ ریاض والے دوست کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد جدہ والے دوست نے مرحوم کو خواب میں دیکھا کہ بیچارہ عذاب میں گرفتار ہے۔ سبب پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مجھے فلمیں ڈراموں سے نفرت تھی، مگر بچوں نے ضد کی، لہذا گھر میں گناہوں بھرے پروگرام چلانے کا انتظام کر دیا۔ جب قبر میں پہنچا ہوں تب سے ہی گھر والوں کے سبب عذاب میں مبتلا ہوں۔ بھائی مہربانی کیجئے، مجھ پر ترس کھائیے، میرے گھر والوں کو سمجھائیے کہ وہ گناہوں بھرے چینلز نہ دیکھیں۔ جدہ والا دوست ریاض پہنچا، مرحوم کے گھر والوں کو خواب سنایا، الحمدللہ وہ سمجھ گئے، انہوں نے گناہوں بھرے پروگرام چلانے دیکھنے سے توبہ کی۔ اگلی رات جب جدہ والا دوست سویا تو مرحوم کو خواب میں دیکھا، اچھی حالت میں مسکرا کر کہہ رہا تھا الحمدللہ مجھ سے عذاب دور ہو گیا۔ اب ہم جن گھروں میں رہ رہے ہیں، اگر وہ باپ داداؤں نے چھوڑا ہے وہ تو دنیا سے چلے گئے، آج ان کے گھروں میں ان کے پلنگ پر بیٹھ کر ان کے چھوڑے ہوئے ایل سی ڈی پر اگر ہم گندے گندے فلمیں دیکھیں گے، گندے گندے مناظر دیکھیں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ لہذا آج ہی اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیے، مدنی چینل ہی چلے ایسا کوئی انتظام کیے، گھر میں فیضان سنت کا درس دیں۔ جی ہاں، دعوت اسلامی نے کیا کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں نا کیا کیا ہے، آپ دیکھیں نا کیا کیا ہے، ویب سائٹ کھولیں ذرا، کتابوں کی گنتی کر کے بتا دیں کتنی کتابیں۔ جی ہاں، کتابیں نہیں تھی، دعوت اسلامی نے آپ کو کتابیں دی ہیں، مدارس نہیں تھے، دعوت اسلامی نے مدارس بنائے، جامعات نہیں تھے، آج دعوت اسلامی نے جامعات بنا کر درس نظامی کا ایک پورا جال بچھایا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کو مختلف لینگویجز میں 60 کے قریب 60 لینگویجز میں آپ کا یہ لٹریچر آپ کا موجود ہے۔ اور پھر دکانوں پر جا کر خریدتے ہیں تو جناب ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، کتابیں بھی مہنگی ہو گئی۔ دعوت اسلامی نے کیا کیا ہے؟ بھائی آپ کو آپ کی کتابیں موبائل پر دے دی ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کی چیزیں آپ صرف اپنے موبائل پر مفت ڈاؤن لوڈ کریں۔ صرف کتابیں نہیں، آپ کو پڑھ کر سنا کر آڈیو میں ریکارڈ کر دیا کہ بھائی سنی لو تاکہ دین سمجھو تو صحیح۔ بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہماری دنیا اور آخرت بھی ہماری اچھی کرے۔ یہ جو 10 دن جاری ہیں ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں میں ایک بڑی اہم دن 9 ذی الحجہ کا ہے، اور یہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ جی ہاں، یوم عرفہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کی کیا یہ فضیلت خاص لوگوں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے؟ فرمایا تمام لوگوں کے لیے۔ جو ان 5 راتوں میں لیلۃ الفطر، 15 شعبان یعنی شب برات، 8ویں 9ویں 10ویں ذو الحجہ میں شب بیداری عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت سنیے، یوم عرفہ میں شیطان کو بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش دکھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیطان اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور یہ جو دن ہے نا میرے پیارے اسلام بھائیو، یوم عرفہ، اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی ہے کہ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ دعاؤں کی لسٹ بنایا کرتے تھے کہ مجھے دعا کرنی ہے، اور یوم عرفہ میں ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ وہ دعا کرتے تھے، کیونکہ اس دن میں خاص رب تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال بھر کے تمام دنوں سے زیادہ 9ویں ذی الحجہ
کو گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ پاک کی رحمت بندوں سے قریب تر ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرشتوں پر حاجیوں کی افضلیت، ان کی شرافت اور کرامت ظاہر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ انسان خون ریزی فساد کرے گا، تم نے اس پر غور نہ کیا کہ انسان اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر پردیسی بن کر پریشان بال کفن پہنے لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا عرفات کے میدان میں بھی آئے گا۔ بتاؤ ان حاجیوں نے سوائے میری رضا کے اور کیا چاہا ہے؟ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے یہ لوگ ان میدانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ شرف نہ ملائکہ کو حاصل ہے نہ جنات کو، یہ صرف ان کا ہی حصہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک یہودی کے سامنے اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کہ تلاوت فرمائی۔ تو اس یہودی نے کہا اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس روز یہ نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھیں، عرفہ اور یوم جمعہ، تو ہمارے دن تو یہ دونوں عیدی کے دن ہیں، الحمدللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا فرقد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر رات آسمان کے دروازے 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، جمعہ کی رات 7 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، جبکہ عرفہ کی رات 9 مرتبہ کھولے جاتے ہیں۔ اور اس دن روزہ رکھیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے روزے کو 1000، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار کرتے تھے۔ اور یہ ایک حدیث میں کہ مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے 1 سال کے بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ بڑے مبارک دن ہیں، ان دنوں میں عبادت کریں، انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں